باندیوں پر ظلم. حمامہ، زنیرہ، مہدیہ، عبیس وغیرہ مجبور و بے بس باندیاں تھیں. جب ان باندیوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے سخت دل آقاؤں نے انہیں سخت سے سخت بلکہ وحشیانہ سزائیں دیں، مگر ان باندیوں نے دین اسلام کی خاطر ان تمام تکلیفوں کو برداشت کیا اور اپنے دین پر قائم و دائم رہے. آزاد آدمیوں پر، غلاموں پر بھی ظلم اسلام قبول کرنے پر، اور باندیوں پر بھی ظلم ہوتا تھا اسلام قبول کرنے پر. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر خوبصورت اور خوش پوشاک نوجوان تھے. دار ارقم میں آ کر اسلام قبول کیا. جب مسلمان ہوئے تو گھر والے ناراض ہوئے، مگر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے گھر والوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کی. ان کی ماں نے انہیں تنہائی کی قید میں ڈال دیا، مگر موقع ملا تو بھاگ نکلے، حبشے کی ہجرت کی. حبشے سے لوٹ کر پھر مکہ تشریف لائے تو ظلموں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. پھر دوبارہ حبشے کی طرف ہجرت کرتے ہیں. حضرت سہیب رومی رضی اللہ عنہ، تو حضرت سہیب بھی دار ارقم میں مسلمان ہوئے. شروع میں اپنے اسلام لانے کو پوشیدہ رکھا، پھر ایمان کی غیرت نے گوارا نہ کیا تو کھلا اسلام کا اعلان کیا. مشرکین نے انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیا، پانی میں غوطے دیے، گرم ریت پر لٹایا، نتنا ستم ڈھائے. حضرت سہیب نے ہر قسم کے ظلم کو برداشت کیا لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا. حضرت سہیب روم کے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سہیب روم کا پہلا پھل ہے. حضرت ایاس رضی اللہ عنہ اور ابو جہل دونوں رضائی بھائی ہیں. ایک صحابیت ایاس رضی اللہ عنہ، ابو جہل، انہوں ایک ہی چوٹ کا دودھ پی کو ہے، ایک ہی چوٹ کا دودھ پیے سو بھائیاں کو رضائی بھائی بہن بولتے ہیں. تو حضرت ایاس رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے، ابو جہل انہوں دونوں رضائی بھائی بہن ہے، مگر ابو جہل اسلام کا دشمن تھا. حضرت ایاس رضی اللہ عنہ اسلام کے شیدائی تھے. ابو جہل نے انہیں اسلام لانے کی وجہ سے بے حد تنگ کیا، مجبور ہو کر حبشے کی جانب ہجرت کی. ابو ذر رضی اللہ عنہ غفاری رضی اللہ عنہ، یہ قبیلہ غفار کے چشم و چراغ تھے. حق کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے اور ایمان کی دولت پائی. کعبۃ اللہ جا کر اپنے ایمان کا جرأت و ہمت سے اعلان کیا. مکے کے مشرکین ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ابو ذر خون سے تر بتر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قبیلے میں لوٹ جانے کا حکم دیا، چنانچہ اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ میں مشغول ہو گئے. دیکھو صحابہ کیسا دین کے لیے قربانی. اسلام لائے تو پھر چپ کے بیٹھنے کا نہیں، جب آپ کو اعلان کرنے کا ہے مسلمان کا وہ بولتا ہے میں حق مذہب کو مانتا ہوں، سچ مذہب کو مانتا ہوں. اسلام جب آ جاتا دل میں تو پھر وہ اظہار کرنے کے لیے بولتا. آگے چلیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسلام کی ابتدا میں اسلام لائے، ایمان کا جوش تھا. کعبۃ اللہ پہنچ کر سورہ رحمان کی بلند آواز سے تلاوت کی. ظالم کافروں نے انہیں اپنے ظلم کا نشانہ بنایا. حبشہ اور مدینہ کی ہجرت کی. غزوہ بدر میں ابو جہل کا سر تن سے جدا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرنے والے یہی صحابی تھے. دو چھوٹے بچے ابو جہل پر اور گھوڑے پر وار کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل پر وار کر کے اسے اس کے جسم سے اس کی گردن الگ کر دیتے ہیں. حضرت جعفر بن ابو طالب، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ علی کے بھائی، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. ایک مرتبہ ابو طالب اپنے بیٹے جعفر کے ساتھ گزر رہے تھے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی جانب کھڑے عبادت میں مشغول ہیں. حضرت علی تو بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش میں رکھو ہے 5 سال کی عمر سے. حضرت ابو طالب کو بچے بلّہ کے بولتا ہے، تو انہوں نے بچپن سے نبی کے ساتھ ہیں علی رضی اللہ عنہ. اب جعفر انہوں بھی حضرت ابو طالب کے بیٹے، تو ایک جانب حضرت علی کھڑکو ہے، ساتھ میں جعفر جاتی ہیں ابو طالب کے. تو ابو طالب کیا بولتے ہیں؟ ابو طالب نے اپنے بیٹے جعفر سے کہا تم بائیں جانب کھڑے ہو کر نماز میں شریک ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نبی کے ایک ساتھ میں کھڑکو ہے، ایک طرف کھڑکو ہے، ساتھ دے رہی ہوں بیٹا تمہیں بھی کیا کرو اپنے بھائی محمد کا ساتھ دو. مطلب دیکھو باپ سمجھنے کی بات، باپ اسلام قبول نہیں کیے پھر بھی نبی کا ساتھ دے دی. صرف باپ کو ساتھ نہیں دے رہی، بیٹوں کو بھی ساتھ دے نبی کے. نبی سے کتنی محبت سمجھ دے دو. اسلام نہیں قبول کر کے بھی پھر اسلام کا ساتھ دینا اور اپنے بیٹوں کو بھی اس سچے مذہب کے لیے نبی کے حوالے کر دینا خدمت کے لیے، بڑی ہی بات ہے، یہ دل کو رونے کی بات ہے. ابو طالب اپنے بیٹے جعفر سے کہا کہ تم بائیں جانب کھڑے ہو کر نماز میں شریک ہو جاؤ اور اپنے چچا زاد بھائی کے لیے قوت بازو بن جاؤ، ان کے لیے طاقت بن جاؤ. جعفر نماز میں مشغول ہو گئے، نماز میں کیا داخل ہوئے؟ اسلام میں داخل ہو گئے.
اسلام لانے کی وجہ سے کافروں کے ظلم کا نشانہ بن گئے، ظالموں کے ظلم کی تاب نہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں کسی ایسی سرزمین میں چلا جاؤں جہاں اللہ کی عبادت بے خوف ہو کر کر سکوں۔ جب حالات سچویشن کرٹیکل ہے، دین پر اسلام پر چلنا، بچوں کی تربیت کرنا مشکل ہے، ماحول اور محلے خراب ہے، گاؤں بستی خراب ہے، تو اس وقت میں اپنا گاؤں محلہ اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر جہاں اپنا ایمان سلامت اور محفوظ رہ سکتا ہے اس علاقوں میں جانے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک، بچوں کے لیے وہی قانون ہے۔ اگر ہمیں ہماری تربیت، ہمارے بچوں کی تربیت یا ہمارے ایمان کی حفاظت یہاں رہ کر نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے بچوں کی تربیت یہاں نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر گاؤں چھوڑ ڈالو، محلہ چھوڑ ڈالو، جہاں اچھا ماحول ہے وہاں جا کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چلے جانا چاہیے، تو بے خوف ہو کر اسلام کی خدمت کر سکو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی حبشہ چلے جاؤ، تو مسلمان سب سے پہلے مکہ چھوڑ کر حبشہ کو چلے گئے تھے، انہیں بھی جانے کے واسطے سب سے کو بولتے ہیں، وہ امن کی جگہ ہے۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ مہاجرین کے دوسرے قافلے، پہلے کچھ لوگ چلے گئے، ایک دوسرا قافلہ ہے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، دوسرے قافلے میں شامل ہو گئے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو مشرکین گائے یا اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیتے تھے۔ اس طرح کی تکلیفوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محض اللہ کی رضامندی کے لیے برداشت کرتے رہے۔ اتنے برداشت کی تکلیفیں اللہ اکبر کرتے رہے، یہ ان کے نصیب کی بات تھی، یہ تکلیفیں برداشت کرنا دین کے لیے۔ ہمارے اوپر اگر ایسی آفتیں آ گئے تو یہ دین نہ کو، یہ پنچات نہ کو، گاڑی گئی کو چھوڑ دیتے سامنے۔ اب چھوڑ ہی لوگ روز اٹھا کے دیکھو واٹس ایپ میں، یہ بچی چلے گئی، یہ بچی چلے گئی، کل کا 25 تاریخ، کل کی 25 تاریخ ہے، آج 26 ہے، کل سے ایک بچی چل گئی اسلام چھوڑ کر۔ وجہ کیا ہے؟ عجیب و غریب وجوہات، سب کیا ہے؟ یہ پہلے سے دل میں پنپتا رہتا ہے، بھائی اپنی من مانی چیزوں کو، خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے جذبات کو سکون پہنچانے کے لیے دوسروں کے حوالے ہو گئے۔ پھر اب کیا ہے؟ مجھے پسند نہیں ہے، پہلے سے مجھے اسلام پسند نہیں تھا، اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ اسلام میں اگر عورتوں کے حقوق نہیں ہے تو پھر 1400 سال سے غیر مسلموں تک اعتراف کر رہے ہیں، اسلام کو مان رہے ہیں۔ اسلام میں جتنا حقوق ہے کسی کے بھی، اسلام میں جانوروں کے تک حقوق ہے، تو کیا انسان کے حقوق نہیں ہوں گے؟ ارے جانوروں تک حقوق ہے، جانوروں کے تک۔ سانپ بچھو کو اسلام مارنے کی پرمیشن دیتا ہے، لیکن مارنے کا بھی وہ انداز اور مارنے کا بھی طریقہ بتاؤ کوئی، اسے کھیل لیتے ہوئے مارنا نہیں، ایک دم مار دینا بس ختم، تکلیف دے دے کر اسے مارنے کا حکم نہیں ہے۔ جانور، جو جانور انسان کو تکلیف دے سکتے، مار سکتے، جان کا خطرہ بن سکتے، ان جانوروں کو بھی، ان ڈسنے کاٹنے والے جانوروں کو بھی اسلام نے اسے سزا کر اسے مارنے سے منع کیا ہے۔ ایک دم مار کر ختم۔ ایک ہے لوش کو چبا کو مار، یہ نہیں ہے، مار کے ختم کر دو ختم، ایک ہی مارنا ہے اسے، دم توڑ ڈالو اس کا، ستانا نہیں اسے۔ ارے اسلام سمجھنے کی بات، اسلام میں جانور تک کے حقوق بیان کیے گئے تو کیا اسے ماننے والوں کے حقوق بیان نہیں کیے ہوں گے؟ غیر مسلم پڑوسی ہے تو اس کے بھی حقوق بیان کر کو، اسلام کے اندر غیر مسلم پڑوسی کے حقوق بیان کر کو ہے، کیا مسلمانوں کے حقوق بیان نہیں کریں گے؟ اور صنف نازک عورت ہے تو کیا اس کے حقوق بیان نہیں کریں گے؟ سب کی ہولی قسم کی باتیں یہ، تو سب دیکھو تکلیفیں کیسے سب برداشت کی، یہ انہی کا حصہ تھا۔ یہ آج کل کے سب کیا ہے، یہ سب اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے قبول کر کے، اسے رچا کر اپنی منمانی مستی کر کے پھر بولنا کہ اسلام قبول نہیں تھا، پہلے سے میرے ہندو دھرم پسند تھا، جب کو مرنا تھا پہلے سے، اب کیا ہے؟ بچپن سے 20 سال تک باپ کی پرورش میں رہ کر، اس کا خون پی کر، اس کا دودھ پی کر، اب کیا ہو؟ وہ پسند ہے، پیدا ہوتے میں چلے آنا تھا کسی اور کے پاس۔ عجیب بات ہے یہ سب کیا بھی نہیں، ہماری تربیت کی کمزوری ہے۔ ہمیں خود اس میں آج کے بچے بچیاں اسلام سے پھر جانے بولتے، اس میں بڑی اہم غلطی آج کے دور میں اسلام سے پھر جانے کی غلطیاں، اسباب 18-20 اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب کیا ہے؟ اس میں سے ایک سبب گھر والوں کے اندر دین کا نالج نہ ہونا، ایمان کی اہمیت کا معلوم نہیں ہونا۔ اب گھر میں دین نہیں ہے تو پھر بچوں کو کیا معلوم ہوگا؟ ٹھیک ہے، دین گھر میں ہوگا تو پھر بچوں میں، نسل میں آئے گا۔ بھائی خون میں دین ہوگا تو پھر دودھ پہ دین آئے گا، جب دودھ میں دین ہوگا تو جو دودھ پیے گا اس کے اندر دین آئے گا۔ اب خون میں دین نہیں ہے، دودھ میں دین نہیں ہے، ماں باپ کا مطلب خون دودھ سے مراد ماں باپ، ان دونوں کے اندر دین نہیں ہے، تو یہ ان کے ذریعے سے جو وجود میں آئے گا نسل بچہ، تو اس کے اندر دین کہاں سے آئے گا؟ یہ وجہ ہے، بڑی اہم وجہ ہے یہ، اور بھی بہت ساری وجوہات، تقریباً 18 وجوہات ہیں۔
آج کے دور کے اندر ہمارے بچے اسلام سے کئی کو پھر نہیں، اس پر علماء کرام اتنے موٹی کتاب لکھو ہے، 500-600 صفحات کی کتاب لکھو ہے، ہمیں پڑھنا اسے سمجھنا، وہ اسباب کیا ہے معلوم کر کے میں اسباب کو دور کر دیں گے، پھر دوسرا کیا ہے وہ آگے پن پے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے خاطر اگر کوئی تکلیفیں آ جائے تو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اسلام پر ایمان پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔